السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ پر سے تمام تر مشکلات کو دور عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ڈھیر ساری خوشیاں نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ڈھیر سارا پیار دینے کے لیے، ڈھیر ساری دعائیں دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اور جن بہنوں نے مجھے دعا کے لیے کہا تھا، اللہ پاک آپ لوگوں کی ہر جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، ٹائٹل دیکھ کے آپ لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے کافی ٹائم سے جو ہے وہ میں سوچ رہی تھی کہ میں نے اس ٹاپک پہ ان ڈیٹیل ویڈیو لازمی بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوچا کہ آج فرائیڈے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا فرائیڈے تو ابھی سٹارٹ ہو گیا اور آپ لوگوں کی آلموسٹ سحری بھی ہو چکی ہے، تو ابھی جو ہے میں وائس ریکارڈ کر رہی ہوں۔ تو سوچا کہ آپ لوگ جو ہے جب ظہر کی نماز پڑھ لیں تو تب یہ پیاری سی ویڈیو دیکھیں تو آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے، ٹھیک ہے۔ آفٹر افطار آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ لیجیے گا، پاکستان سے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں سعودیہ میں ہوں اب، تو اس وجہ سے جو ہے ہمارے ٹائم کا تھوڑا سا آگے پیچھے والا فرق ہے، تو اس وجہ سے جو یہاں کے لوگ ہیں ان کے لیے الگ بات پھر کہنی پڑتی ہے، جو وہاں کے بس ٹائم کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویڈیو کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کا ٹاپک ہے جی دعا، ٹھیک ہے۔ اور دعا جو ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور ہیلپ فل ٹاپک ہے آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اینڈ تک واچ کر لیجیے گا پلیز، کیونکہ کیا پتہ آج کی جو ٹاپک ہے، آج کی جو میری بات ہے، میری گفتگو ہے آپ لوگوں کے ساتھ، جو کیا پتہ اس سے آپ لوگوں کو کتنا فائدہ ملے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بہت خوشی ہوگی، بہت فائدہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ مطلب فائدہ شاید نہ ملے لیکن ایک نالج تو مل جائے گی نا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایسا ٹاپک ہے نا کہ آپ لوگوں کا جو ہے نا دل بہار و بہار ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جس بے یقینی میں مبتلا ہیں وہ بے یقینی ختم ہو جائے گی، اور یقین اتنا پختہ ہو جائے گا نا کہ بس دعائیں دیں گے آپ لوگ مجھے، ٹھیک ہے۔ ایک ایسی سٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ریئل سٹوری شیئر کروں گی کہ آپ لوگوں کو تھوڑی ہنسی بھی آئے گی، لیکن کوئی بات نہیں، چل کریں۔ اچھا جی، سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ سٹارٹ کرتی ہوں کہ دیکھیں ایک وقت تھا میری لائف میں، ایک ایسا سٹیج پہ آیا تھا جب میں دعائیں کرتی تھی، اتنی زیادہ دعائیں کرتی تھی، لیکن سیم آپ ویسی بات کہ قبول نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ تھا کہ بس میں نے سوچا کہ بس اب اگر میری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو بس پھر اب جو ہے چھوڑ دیتی ہوں اس بات کا پیچھے ہی چھوڑ دیتی ہوں۔ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری ہے جس کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ اور بس 1 مہینے کی بھی بات نہیں تھی کہ 2 ہفتوں کی بھی بات نہیں ہوگی میرے خیال میں، تو بس میں تو بالکل ریلیکس اپنی لائف میں بس مصروف ہو گئی تھی، لیکن اچانک ایسا کوئی معجزہ ہوا میری زندگی میں کہ میری زندگی ٹوٹلی بدل گئی، اور میں اتنی حیران ہوئی اور خوش اتنی کہ میں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کر رہی تھی کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے، لیکن الحمدللہ کہ میری زندگی میں اتنی خوشیاں آ گئی کہ میں آپ لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتی۔ میں کیسے ایکسپلین کروں کہ میں کس طرح خوش ہوئی تھی اس وقت، میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی، میں کیسے ان لفظوں میں آپ لوگوں کو بیان کروں کہ جس طرح سے میں نے بہت مشکل وقت شاید دیکھا، اتنا مشکل وقت دیکھا کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی کہ ایک دم سے ایک انسان کی زندگی اچھے سے گزر رہی ہے اور ایک دم سے کچھ پرابلمز آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بس آپ ان پرابلمس سے مسلسل ایک دن ایک ہوگی، دوسرے دن دوسری، اس طریقے سے ہو رہا تھا میرے ساتھ، اور یہ تقریباً کوئی 6 سے 7 مہینے کا کچھ تھا یہ جرنی، اور اتنے کوئی بیڈ دن تھے میرے، میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں کہ اتنے کوئی میرے برے دن چل رہے تھے نا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور بہت عجیب سا ٹائم گزر رہا تھا، اور وہی بات ہے کہ دعا کر کر کے بھی قبول نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے ایسا ہی کیا، میں نے کہا بس اب میں چھوڑ دیتی ہوں، اس بات کا ہی پیچھا چھوڑ دیتی ہوں
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی مصلحت ہی ہے نا، کوئی بہتری ہے جس کی وجہ سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا بہتر حامی و ناصر ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہتر جانتا ہے، اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے جب بھی عطا کرنا وہ عطا کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ بس میں نے یہ بات کر دی اور اپنی لائف میں مصروف ہوگی، لیکن بس اچانک میری لائف میں چینج آ گیا، میری لائف میں اتنی خوشیاں آ گئی کہ میں آپ لوگوں کو ایکسپلین بھی نہیں کر سکتی۔ خیر انشاءاللہ ان کمنگ ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیسے چینج آیا، کیا خوشیاں تھیں، کیا چاہتی تھی میں، ٹھیک ہے، وہ سب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، ٹھیک ہے۔ آج کا ٹاپک ہے دعا، تو دعا سے ریلیٹڈ ہی بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم دعا کر لیتے ہیں نا تو بس بے یقینی نہیں رکھنی چاہیے، نیت صاف کر کے، ٹھیک ہے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، ٹھیک ہے۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، ہم بس ایسا سوچ لیتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، بس اپنی دعاؤں پر بھروسہ ہونا چاہیے، دل میں ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جب سچے دل میں بغیر کوئی شک لائے تم اللہ سے مانگو گے تو وہ بھی تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ اپنے دل سے تمام شک ختم کر دو، ہر دعا پوری ہوگی، اور جو نہیں ہوگی اس میں بہتری ہوگی، اور اس کے بدلے اس سے بھی بہترین چیز ملے گی، اور یا پھر تمہارے دل سے اس چیز کی خواہش ہی ختم ہو جائے گی جو تمہارے لیے بہتر ہے، جو بہتر نہیں۔ دعا کر لی ہے تم نے، جب دعا مانگی ہے تو اتنے بے چین کیوں ہو؟ سنا دیا ہے اپنے رب کو اپنا حال دل، پھر بھی نا امید کیوں ہو؟ دعا مانگ کر بھی بے سکون ہو، شک میں ہو کہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں۔ جب مانگ لیا اپنے رب سے، جب بتا دیا دل کا حال اپنے رب کو، تو کیوں بے چینی ہے تمہارے دل میں اتنی؟ سکون سے، صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرو، پختہ یقین کر کے تو دیکھو اپنے رب پہ، اور پھر دیکھنا وہ وہاں سے معجزے کریں گے، تم حیران رہ جاؤ گے۔ معجزوں کا انتظار کر رہے ہو نا، تو معجزے تو صبر والوں کے لیے ہوتے ہیں، ان کے لیے جو اللہ پر کامل یقین رکھ کر کٹھن سے کٹھن راستہ بھی پار کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو، تمہاری ہر مراد، ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا۔ وہ جب تمہیں خود تک لے آیا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آئے گا۔ وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت کو بہرا بھی سن سکتا ہے اور اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تمہارے رب کے لیے ناممکن ہو۔ وہ تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو اٹھ کر رونا یا چین کی نیند سو جانا، ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بھرنا اور اگلے لمحے میں ان تمام یادوں کا بکھر جانا، یہ سب اللہ کی رضا سے ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری جانب ایک آواز پہ آ جائے گا، اور اس بندے کو مجھے تھوڑی سختی سے اپنی طرف لے کر آنا چاہیے۔ تبھی وہ تمہیں زندگی کی ایسی حقیقتوں سے ملواتا ہے کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اسی کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں۔ ٹھوکر اور بار بار گرنا بھی، یہ چوٹیں پھر اللہ تک لے کر جاتی ہیں، اور لے جائیں بھی کیوں نہ، اسی کی دسترس میں ہی تو بس ہر زخم کا مرہم ہے۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستہ بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، اور جب تم اس تک پہنچ جاتے ہو وہ تمہارے لیے انہی دعاؤں کو وسیلہ بنا دیتا ہے جن کی قبولیت کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ جسے چن لیتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ کس چیز سے پاک جانتے ہو؟ کس چیز سے پاک کر دیتا ہے؟ وہ اپنے سوا ہر اس شے سے جو تمہارے اور اس کے درمیان حائل ہو۔
جو رکاوٹ ہو، وہ یوں تمہاری دعاؤں کو ہر اس رکاوٹ سے پاک کر دیتا ہے جو کن کا راستہ روک کے کھڑی ہوتی ہیں، اور پھر وہ ہوتا ہے جو کسی نے نہ سنا ہوگا اور نہ دیکھا ہوگا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف کو نکال کر یعقوب تک لے آیا۔ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ تمہیں ایسے معجزوں سے ملوائے گا، وہ تمہاری زندگی میں ایسے معجزے لے کر آئے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو تم بس وہ کرو جو تمہارے کام ہے، اور اللہ وہی کرتا ہے جو اس کا کام ہے۔ تو دیکھیں جی، اتنی پیاری پیاری باتیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں، یہ جو ہے میں نے لکھی ہیں، اور اس کو لکھنے میں یقین مانیں کہ کافی ٹائم مجھے لگا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں نے ورڈز لکھے ہیں، اور مجھے یہی تھا کہ آج فرائیڈے ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ خوبصورت باتیں شیئر کروں، ایسی باتیں شیئر کروں جو آپ سنیں گے تو آپ لوگوں کے دل میں بھی ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی۔ دیکھیں، دعا کرنے کے بعد بے یقینی نہ رکھو، خدارا اپنی زندگی میں بے یقینی کو ختم کرو۔ جب دعا کر لیتے ہو نا تو یہ بات سوچ لیا کرو کہ آپ نے اپنی بات اللہ تک پہنچا دی ہے، وہ کس وقت کن فرما دے کچھ پتہ نہیں، ٹھیک ہے، بس آپ کا کام ہے دعا کرنا، اور دعا کرتے جاؤ، ٹھیک ہے، رکنا مت، کیونکہ کیا پتہ کس وقت قبولیت کا وقت ہو، کس وقت اللہ تعالیٰ سن لے، کس وقت اللہ تعالیٰ کن فرما دے اور تمہاری زندگی ایسے بدل جائے تم حیران ہو جاؤ، دنیا حیران ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی زندگی میں جو ہے نا بے یقینی کو ہٹاؤ، اور اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ پر اتنا یقین پختہ کر لو، اتنا پختہ یقین کرو اللہ پر کہ کوئی بندہ تمہیں ہلا نہ سکے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ میں اب اس بات پہ نہیں جانا چاہتی ہوں، نہ ہی میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں، کہ دیکھیں کچھ لوگ جو ہیں وہ زیادہ یقین جو ہے ایسی ہستیوں پہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو وہ سجدے بھی کرتے ہیں توبہ استغفار، اور جن کو وہ مانتے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے، ٹھیک ہے۔ بس چھوڑ دینا سب سے مانگنا، چھوڑ دیں آپ سب سے مانگنا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگیں، اور جب سچے دل سے سچی نیت کر کے مانگیں گے، رو رو کے اپنی اللہ سے مانگیں گے، جب تہجد میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کے مانگیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، ٹھیک ہے۔ بس تھوڑا سا صبر کریں، اللہ پر یقین رکھیں، ٹھیک ہے، صبر کریں، یقین رکھیں، دعا کریں، سچے دل سے کریں، رو رو کر کریں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول و منظور عطا فرمائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ میں اس بات کا اتنا مجھے یقین ہے نا، میں اتنے یقین سے بات کہتی ہوں نا کہ جب کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، مجھے میرا اس بات پہ بہت یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضرور نوازتا ہے، لیکن تھوڑی سی آزمائش سے گزار کے پھر ہی اپنے بندے کو نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کہتا ہے کہ جب وہ آزمائش میں ڈالتے ہیں نا تو بندہ اگر صبر کر لینا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ایسے معجزے اس پہ کرتا ہے، ایسے ایسے معجزے اس پہ نازل کرتا ہے کہ انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا، انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یار یہ کس طرح ہوا، میری زندگی کیسے اتنی چینج ہو گئی۔ بس یقین رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہر جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے۔ اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک میرے خیال میں اس ویڈیو میں کور ہو گیا ہے، دعا، اور دعا میں یعنی کہ بے یقینی نہیں ہونی چاہیے۔ آج کا ویڈیو کا ٹاپک بھی یہی تھا کہ دعا میں پلیز بے یقینی نہ رکھیں، بالکل بھی مایوس نہ ہوں، بالکل بھی پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اپنی زندگی کو تنگ نہ بنائیں، اتنا پریشان ہو کہ خوش رہیں، تھوڑی سی زندگی، کیا پتہ کس وقت جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ جائیں، جہاں سے ہم آئے ہیں کیا پتہ وہاں پہ ہم واپس چلے جائیں۔ بس اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں، ٹھیک ہے، اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی لے کر آئیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری زندگی میں اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی تھی، لیکن یقین مانیں جب میں نے اپنے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے نا تو اب میری زندگی میں اتنی پازیٹیوٹی آ گئی کہ سب مجھے کہتے ہیں کہ تمہارے لہجے میں اتنی نرمی اور اتنا تمہیں اخلاق کہاں سے پیدا ہوا۔ تو بس اخلاق میں یہ بات بتاؤں آپ لوگوں کو کہ میں اپنی زندگی میں اتنی زیادہ
عجیب سی تھی نا. میں آپ کو اپنی حامیہ بتاتی ہوں کہ میں اتنی روڈ ہوتی تھی, اتنی کوئی عجیب سی انسان تھی میں, کہ میں کسی سے صحیح منہ بات بھی نہیں کرتی تھی. اتنا مجھ میں مطلب سمجھ لیں عجیب سا پن تھا. میں اتنی عجیب سی ڈینجرس قسم کی تھی. لیکن لیکن الحمد للہ اب میں ایسی نہیں ہوں. الحمد للہ مجھ میں بہت زیادہ چینج آیا, اور مجھے سب یہی کہتے ہیں کہ وہ غصہ, وہ اتنا روڈ پن, اتنا عجیب سا بیہیویئر, وہ کہاں گیا. تو شاید یہ سب کچھ کرنے سے میری زندگی میں تلخیاں ختم ہو گئی ہیں نا. میری زندگی میں پرسکون, مطلب اتنا زیادہ سکون آ گیا کہ میں خود اتنی پرسکون ہو گئی ہوں. مینٹلی فزیکلی اتنی زیادہ پرسکون ہوں, میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی. کہ بس وہ سب کچھ ویسے ہی ختم ہو گیا. مجھے نہیں پتا, وہ بس مر گیا, ختم ہو گیا وہ سب کچھ جو مجھ میں تھا. ٹھیک ہے, تو بس پازیٹیوٹی اپنے اندر پیدا کریں. ٹھیک ہے, اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی یعنی کہ نا بزی رکھا کریں ایسی چیزوں میں کہ جس میں آپ لوگ خوش رہ سکیں. ٹھیک ہے, ایسی ایسی ایکٹیویٹیز کیا کریں جس میں آپ لوگ خوش رہ سکیں, جس میں آپ ریلیکس رہا کریں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ بہت سی پیاری پیاری ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ اب شیئر کیا کروں گی. ٹھیک ہے, اور بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ مجھے اچھے اچھے کامنٹس کرتے ہیں, بہت خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور ایسی پیارے پیارے کامنٹس کرتے رہا کریں, اور آمین ضرور لکھ دیا کریں کامنٹ میں. ٹھیک ہے, اور تاکہ کسی کے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی بھی وقت قبولیت کا ہوتا ہے, تو کس وقت کس کی دعا قبول ہو جائے کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے, تو بس یہ اپنی دعاؤں میں ڈھیر سارا جو ہے نا اپنی مجھے شامل کر دیا کریں, اپنی دعاؤں میں مجھے شامل کر دیا کریں. پتہ نہیں آج میں کچھ صحیح طریقے سے بول نہیں پائی جس طرح میں ڈیلی بولتی ہوں, یا آپ لوگوں سے بات چیت کرتی ہوں, تو اس طریقے سے میں تھوڑی بول نہیں پائی. کچھ اگر مسٹیک وغیرہ ہو جائے تو اس کے لیے معذرت ہے. ٹھیک ہے, اگر کچھ غلطی کر دی ہے میں نے, کہیں پہ مسٹیک کر دی ہے بولنے میں, تو اس کے لیے آئی ایم ریئلی ویری ویری سوری. ٹھیک ہے جی, سوری بھی میں نے آپ لوگوں سے کر دی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ جو ہے بس اس طرح ہی خوش رہیں. ٹھیک ہے, اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ کہاں کہاں سے مجھے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مجھے لازمی جاننا تھا کہ آپ لوگ مجھے کہاں کہاں سے سنتے ہیں, کہاں کہاں سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیجیے گا, اور شیئر تو مسٹ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے جی, شیئر کر دیجیے گا اپنے پیاروں میں, اپنے ریلیٹیوز میں, اپنے فرینڈس میں, اپنی فیملی میں. ٹھیک ہے جی, اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شامل کیجیے گا, میرے ہسبینڈ کو, میرے ماما پاپا کو. ٹھیک ہے, اور میرے پاپا کے لیے خصوصی دعاؤں میں میرے پاپا کو یاد کریے گا, کیونکہ میرے پاپا جو ہیں وہ بول نہیں سکتے. ٹھیک ہے, وہ بول نہیں سکتے, وہ بات نہیں کر سکتے. جس طرح ہم لوگ بات کر سکتے ہیں اس طرح وہ بات نہیں کر سکتے, تو پلیز ان کے لیے بھی دعا کر دیجیے گا. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ.